जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने एक और बैनुल अक़वामी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू दिया है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले आज स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा जलसा होगा, उसकी बड़ी जोरों शोर से तैयारी की जा रही है। मुल्क भर से लोग उसमें शिरकत करेंगे, कराची से भी लोग चल पड़े हैं। मैं वीडियोस देख रहा था कि अलीम आदिल शेख साहब सिंध से निकल पड़े हैं, पंजाब से भी लोग जाएंगे। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से तो अवाम शिरकत करेगी ही। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी गुज़िश्ता रात को वहां पे जो जलसागाह है उसका दौरा किया, इंतजामात को देखा। और अब जो स्वाबी है, मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इसको पहले कभी इस तरह डिस्कस ना किया गया हो। स्वाबी एक बड़ा छोटा सा है, जिसे आप कह सकते हैं एक शहर है। खैबर पख्तूनख्वा का नौशहरा से पहले आता है। अगर आप जा रहे हो पिंडी से, अगर आप नौशहरा की तरफ जा रहे हो तो स्वाबी पहले आता है। अब स्वाबी जो है पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है और वहां पे पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, तो एक बहुत बड़ी सियासी एक्टिविटी वहां पे होगी। और ये भी इमरान खान साहब का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि पंजाब के अंदर जो है चीजें उस तरह आगे नहीं बढ़ रही, उस तरह सियासत नहीं हो रही, जलसे जुलूस की इजाजत नहीं मिल रही। तो अगर हमने अवाम को मुतारिक करना है, अगर हमने अवाम को या अपने वोटर सपोर्टर को साथ लेके चलना है, तो जरूरी है कि अवाम के साथ एंगेजमेंट की जाए। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि फिर खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा पावर शो किया जाए। और आज का ये जो जलसा है, इसके हवाले से अब तक की जो इतलात हैं वो ऐसी ही हैं कि ये बहुत बड़ा एक पावर शो होगा, क्योंकि आज इमरान खान साहब की कैद को 1 साल भी मुकम्मल हो गया है। खान साहब 1 साल से जेल में हैं। उनके ऊपर जिस किस्म के इल्जामात हैं वो आपको भी पता है, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये सामने आप पोस्टर भी देख सकते हैं स्टेज के ऊपर, गालबन ये पोस्टर लगा हुआ है कि खान की पुकार, अवाम की ललकार। और बहुत बड़ा ये बैनर है, इस पे तमाम लीडरशिप की तस्वीरें हैं जो इत्तेहादी लीडरशिप है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दीगर सियासी जमातें जो हैं वो भी इत्तेहाद का हिस्सा हैं। महमूद अचकजई साहब की तस्वीर है, अली अमीन गंडापुर साहब की तस्वीर है, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आगे गालिबन शाहराम ताराकई साहब की तस्वीर है। जो चेयरमैन है जमात के बैरिस्टर गौर साहब, उनकी वो पीछे करके तस्वीर है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि वो मैं नहीं अब उनके ऊपर ज्यादा कमेंट करता, बैरिस्टर गौर साहब के ऊपर। तो इमरान खान साहब के साथ तो चेयरमैन की तस्वीर होनी चाहिए थी, जो जमात का चेयरमैन है। अली अमीन भी चेयरमैन से पहले आ गया, शाहराम साहब भी पहले आ गए। अच्छी बात है, वो किसी ने जिसने बनाया पोस्टर उनकी मर्जी आगे। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी हैं, दीगर शख्सियात भी हैं। और उसके साथ साथ इधर जो है असद कैसर साहब है, उमर अयूब साहब हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, और उसके अलावा आतिफ खान साहब हैं, और आगे और भी शख्सियत है, और शाह फरमान साहब भी हैं। अब ये वो शाह फरमान साहब हैं, ये सामने आप खबर देखें, ये शाह फरमान साहब ने तो सियासत छोड़ दी थी। शाह फरमान क्विट्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। ये आप दूसरी खबर भी देखें, साबिक गवर्नर और पीटीआई के रहनुमा शाह फरमान का इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान। तो अब ये दोबारा आ गए हैं, और पता नहीं, वैसे बड़े आराम से ये आ गए। बाकी सारे लोगों को तो वापस आने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। और शाह फरमान साहब की वापसी के ऊपर काफी लोगों ने एतराज भी किया था, और कुछ लोगों ने कहा था कि जनाब जो हमारे ऊपर केसेस वगैरह हुए और ये और वो, काफी वो एक लंबी बहस है। मैंने एक दफा एक व्लॉग के अंदर आपसे शेयर भी की थी, और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ये चुप करके साइड पे चले गए। और अब ये दोबारा आ गए हैं, तो काफी इन पे एतराज हुआ था। लेकिन ना सिर्फ ये आए हैं, बल्कि पोस्टर के ऊपर इनकी तस्वीर भी लगाई गई है वहां पे बड़ी करके। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई तस्वीर नहीं है, चौधरी परवेज इलाही साहब की कोई तस्वीर नहीं है, बाकी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें। तो मेरे ख्याल में अगर स्टेज पे अब इस तरह तस्वीर लगा रहे थे तो साथ शाह साहब की भी तस्वीर लगनी चाहिए थी। वो आपको पता है नायब चेयरमैन है। चौधरी परवेज इलाही साहब की इतनी ज्यादा तारीफ की इमरान खान साहब ने, उनकी पसलें टूटी, तो उनकी भी तस्वीर कुछ लोग कह रहे हैं लगनी चाहिए। पर एनीवे, होता है कि हर किसी की तस्वीर तो अपनी लगा सकते, तो वहां की जो मुकामी क़यादत वगैरह है उन्होंने अपनी तस्वीर भी साथ लगा दी होंगी। पर ये जलसा जो है, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, एक बड़ा जलसा होगा, एक बड़ा पावर शो होगा। देखते हैं कि वहां पे क्या हिकमत अमली सामने आती है। अच्छा जी, खान साहब ने एक और इंटरनेशनल इदारे को, एक खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है। और अपने इंटरव्यू में खान साहब ने उनसे मुख्तलिफ बातें की हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि खान साहब का जो आखिरी इंटरव्यू आया था बरतानवी अखबार में, ब्रॉडशीट जो बरतानवी है एक, उसमें, उसके बाद मैंने कहा था कि ये कोई आखिरी इंटरव्यू नहीं होगा, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइन में लगी हुई हैं, लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं और वो खान साहब के इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और अब रॉयटर्स ने भी खान साहब का इंटरव्यू किया, और उसमें खान साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि फौज के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कोई बेवकूफ ही होगा जो फौज के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे ना हो। उन्होंने कहा कि एज ए इदारा मुझे फौज के ऊपर फख्र है,
اپنے جوانوں پہ فخر ہے, افسران پہ فخر ہے, لیکن ہاں ان کے کچھ انڈیویجولز ہیں ان کے اوپر ہم کرٹیسزم کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ پالیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے, ان کے انڈیویجول جو کانڈکٹ ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ بات چیت جو ہے وہ اس حکومت سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں. ایک سوال کے جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا, میں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں, ایکسپریس نے اس کی اردو چھاپی ہوئی ہے, کہ وزیر اعظم کی مخلوط حکومت سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں, جو اصل طاقتیں ہیں انہی سے بات چیت کرنا سود مند ہے. فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی مذاکرات صرف فوج سے کرنے, اس حکومت کے ساتھ نہیں کرنے. اب میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب مذاکرات ہونے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں جی میں نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آگے سے دوسرا پارٹی کہتی ہے اچھا ہمیں پتہ چلا جی, ہم نے وہ پڑھ رہے تھے رائٹرز کہ جی آپ نے ہم سے مذاکرات کرنے تو ہم آگے مذاکرات کرنے. ایسا نہیں ہوتا. پیچھے سے بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں, پیغام رسانی ہوتی ہے, اور خان صاحب کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے وہ پیغام بھجوا سکتے ہیں. اور دوسری طرف سے بھی اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے حکومت کی طرف سے یا کسی اور طرف سے, تو وہ بھی خان صاحب کو پیغامات آسانی سے بھجوا سکتے ہیں. یہ خان صاحب بار بار اوپن میں آ کے کیوں کہتے ہیں, یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, جن کے پاس اصل طاقت ہے میں ان سے بات چیت کروں گا. تو بنیادی طور پہ وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہیں اس حکومت والے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ ان کو ٹوٹل زیرو کر دیتے ہیں. اور وہ دیکھیں نا, ایک بندہ جیل میں ہے اور ایک ملک کے اندر بہت بڑی کولیشن ہے, پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ اتنا ایک سٹرونگ میسج ہے جو عالمی سطح پہ جاتا ہے. جب عالمی میڈیا اس کو دیکھتا ہے, عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے, عالمی آڈینس اس کو پڑھتی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بھی ہے, وزیر خارجہ بھی ہے, صدر بھی ہے, سب کچھ سارا نظام چل رہا ہے, لیکن ایک شخص جو 1 سال سے جیل کے اندر ہے وہ کہتا ہے یار ان سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی, ان کے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو خان صاحب نے اس حکومت کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ٹکا ٹوکری کر دی پوری دنیا میں. اب یہ جدھر بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, جو ان کی جتنی ان کو انویسٹمنٹ مل رہی ہے, جتنا ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں جو خان صاحب کا یہ بیانیہ ہے نا, یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے. اگر مذاکرات کرنے ہو تو اس کے لیے تو وہ اور بھی بہت سارے ذرائع سے پیغامات بھیجے جا سکتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ ایک نیریٹو ہے خان صاحب کا, جس کو وہ ری انفورس کرتے ہیں پوری دنیا کے ذہنوں میں اور پاکستان کی عوام کے بھی ذہن میں کہ یہ لوگ جو ہیں اس قابل ہی نہیں ہیں, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو جتنا ڈیمیج خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے اس حکومت کی ریپوٹیشن کو کر دیا ہے, ان کے جو لیڈران ہیں ان کی ریپوٹیشن کو کر دیا ہے, سیاسی ریپوٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی ذاتی الزام تو وہ نہیں لگاتے, جتنا انہوں نے کر دیا. یہ سارے کیسز بنا کے 200 کیسز بنا کے بھی عمران خان صاحب کی ساکھ کو یہ اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکے, بلکہ ان کو تو فائدہ ہوا ہے, ان کی سیاسی ساکھ اوپر گئی ہے. لیکن جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی خان صاحب نے ان کی جو سیاسی ساکھ ہے, وہ ملک کے اندر جو اس کی حالت ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن عالمی سطح کے اوپر بھی اس کی جئی تئی پھیر دی ہے, اور اس کی جو تفصیل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور المیہ یہ ہے کہ وہ جو حکومت جس کے ساتھ یہ المیہ ہو رہا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن پوری دنیا میں ان کی کیا ساکھ رہ رہی ہے, وہ لوگ اس کے اوپر بڑی بغلے میں جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جی وہ تو ترلے منتیں کر رہا ہے, یہ وہ ہے. تو میرے خیال میں یہ بات ان کو تب سمجھ آئے گی, شاید تب بھی سمجھ نہ آئے جب پانی جو ہے بہت ہی سر سے گزر چکا ہوگا. ابھی بھی حالات تو کافی آگے تک جا چکے ہیں سیاسی طور پہ, لیکن عالمی سطح کے اوپر جو ان کی وہ کر دی ہے خان صاحب نے برانڈنگ, تو میرے خیال میں وہ برانڈنگ جو ہے اب اس سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا جی, آخر میں یو کے میں پچھلے چند دنوں سے ایک جو ہے وہ صورتحال ہے, کشیدہ صورتحال ہے. لوگ جو ہے پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں, پروٹیسٹ ہو رہا ہے, لوگ مظاہرین مظاہرے کر رہے ہیں, اور ایشینز کو, دیگر جو سیاہ فام یا کلرڈ پاپولیشن ہے, یا پھر جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ایتھنک مائنورٹیز ہیں, ان کو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو انتہا پسند ہیں وہاں کے, جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نسل پرست لوگ ہیں, وہ ان کے بزنسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, دیگر لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جی ایک جھوٹی خبر آئی تھی کہ وہ ایک لڑکے نے جس نے سٹیب کیا تھا, کچھ بچوں کو اس نے مارا ہے, چھوٹی بچیوں کو اس کو قتل کر دیا, چھوٹی بچیوں کو اس لڑکے نے, کہ جی وہ مسلمان ہے, اور اس کے بعد یہ ہنگامے پھوٹ پڑے. یہ صرف وہ سوشل میڈیا کی اس ایک جھوٹی خبر کا اثر نہیں ہے, وہ دیکھیں اس کا تو امپیکٹ ہے ہی ہے, لیکن وہ لڑکا بھی مسلمان نہیں تھا, وہ غالباً افریقن نژاد تھا. پر اینی وے, یہ اوور دا ایئرز جو برطانیہ کا رائٹ ونگ پریس ہے
اس نے اس قسم کی جو ہے وہ فضا بنائی ہوئی ہے، مسلسل اس طرح کی ہیڈ لائنز لگانا، اس میں کچھ ٹیبلوئڈ نیوز پیپرز بھی ہیں، اس کے اندر دیگر جو ہے آپ کے جو الیکٹرانک جسے آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہیں، وہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ جس میں زینوفوبیا کو ایک طرح سے ہوا دی گئی، اینٹی امیگرینٹ جو ہے وہ سینٹیمنٹس ابھارے گئے، اور ہر چیز کا ذمہ دار جناب کہا گیا کہ جناب وہ جو غیر ملکی ہیں یا پھر جو باہر سے لوگ آ کے بسے ہوئے ہیں، ہر برائی کی جڑ وہ ہیں، اور وہ جو لوگ جن کو تھگز کہا جا رہا ہے، اور بنیادی طور پہ ہیں بھی وہ تھگز جو باہر نکل کے لوگوں کو اٹیک کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پیٹریٹس ہیں اور وہ کنسرنڈ سٹیزنز ہیں، اور وہ جرائم کے خلاف جو ہے باہر نکلے میں، تو وہ کافی میمز وغیرہ برطانیہ میں جو ہے وہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں، جہاں پہ وہ جو کنسرنڈ سٹیزنز ہیں جو جرائم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، وہ دکانیں لوٹ رہے ہیں، کوئی فون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ پیٹریوٹس کیا کر رہے ہیں، یہ جو محب وطن کنسرنڈ سٹیزنز ہیں ان کا کردار آپ دیکھ لیں۔ لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی جو برطانیہ کی عوام کی ہے وہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں، اور اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، حکومت بھی کنڈیم کر رہی ہے، پولیس بھی اپنی ریسورسز کے مطابق اس کو ڈیل کر رہی ہے، اور جب یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی تصاویر وغیرہ سامنے آ رہی ہیں، یہ لمبے عرصے کے لیے سارے اندر جائیں گے، لیکن اس کے اندر کوئی سیاست انوالو نہیں ہوگی۔ اسٹریٹ اوے جناب اس میں کسی سیاسی جماعت نے کوئی اس میں اپنا وہ نہیں لینا کہ جناب یہ کیئر سٹارمر صاحب کے خلاف ہے کیونکہ، یا پھر یہ ٹوری پارٹی کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ فلانی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ سیاسی بیانات تو تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں، لیکن پروسیکیوشن کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو سیاست انوالو نظر نہیں آئے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے پروسیکیوشن ہوتی ہے اور جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو کیسے سزائیں ملتی ہیں۔ تو یہ کافی دنوں سے یہ صورتحال ہے برطانیہ کے اندر، اور کافی کشیدگی ہے مختلف شہروں میں۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر پولیس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ فوج کو بلائیں، لیکن جو ملک کا ایک بڑا حصہ ہے وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن جس حد تک بھی یہ صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن ہے، اور حکومت کو بھی اس چیز کا ادراک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنی جلدی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔